رمضان کے روزے رکھنے اور نماز پڑھنے کے باوجود یہ 3 عورتیں جہنم میں ضرور جائیں گی۔ رمضان سے پہلے اس ویڈیو کو دیکھ کر اپنی اصلاح کر لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو مٹی سے بنا کر اشرف المخلوقات کا لقب دیا۔ سوچنے اور سمجھنے کے لیے اسے عقل اور شعور کی نعمت سے نوازا۔ دیکھنے، سننے، چکھنے، سونگھنے اور لذت اور تکلیف محسوس کرنے کے لیے حواس خمسہ جیسے اعضاء سے مزین کیا۔ راہ حق دکھانے اور بتانے کے لیے انبیاء کرام علیہم السلام کا عظیم الشان سلسلہ جاری فرمایا۔ انہیں آیات بینات اور معجزات سے مالا مال کیا۔ انبیاء کرام نے اولاد آدم کو ان کے خالق اور مالک کی بندگی اور اطاعت کی طرف بلایا۔ جن بندگان الہی نے ان داعیان اللہ کی طرف دعوت پر لبیک کہی اور اسے قبول کیا، خالق کائنات نے انہیں سعادت مندی اور نجات ابدی کا پروانہ عطا کیا۔ اور جن افراد نے ان کی دعوت سے سرتابی کی اور طغیان اور عصیان کا مظاہرہ کیا، رب ذوالجلال نے انہیں روندہ درگار اور عتاب اور عقاب کا نمونہ بنا دیا۔ سلسلہ نبوت کی آخری کڑی خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے مبعوث فرمایا۔ قرآن کریم جیسی لاریب اور عظیم کتاب آپ پر نازل فرمائی۔ آپ کی شریعت کو آخری شریعت بنایا۔ آپ نے اپنی امت کو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی توحید اور اپنی رسالت کی دعوت دی۔ جن لوگوں نے کلمہ توحید اور آپ کی رسالت کو قبول کیا، انہیں نماز کی دعوت دی گئی۔ اس کے بعد زکوٰۃ، حج اور رمضان کے روزے فرض کیے گئے، اور ان 5 چیزوں کو اسلام کی بنیاد اور اساس قرار دیا گیا۔ جیسے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے: اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد اللہ کے بندے ہیں اور اس کے رسول ہیں، اور نماز قائم کرنا اور زکوٰۃ دینا اور حج کرنا اور رمضان کے روزے رکھنا۔ مختصر یہ کہ اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے اس امت کو رمضان جیسا عظیم ماہ مبارک، ماہ صبر اور ماہ مواسات عطا فرمایا، جس میں تھوڑی سی بدنی مشقت یعنی سحری سے لے کر غروب آفتاب تک عبادت کی نیت سے کھانے پینے اور جنسی خواہشات سے اپنے آپ کو روک لینے پر اللہ تعالیٰ نے انہیں بہت سے انعامات، برکات اور ہدیہ اور عطایات سے نوازا ہے۔ مثلاً رزق کی زیادتی، گناہوں سے مغفرت، جہنم سے آزادی، جنت کا حصول، روزہ دار کے منہ کی بو اللہ تعالیٰ کے نزدیک مشک اور عنبر سے زیادہ پسندیدہ ہونا، سارا دن مچھلیوں کا ان کے لیے استغفار کرنا، جنت کا ان کے لیے سجایا جانا، سرکش شیاطین کا قید کیا جانا، رمضان کی آخری رات میں روزہ داروں کی مغفرت کیا جانا، اللہ تعالیٰ کا روزہ دار کی طرف متوجہ ہونا اور اپنی رحمت خاصہ کا نزول فرمانا، اللہ تعالیٰ کا خطاؤں کو معاف کرنا، روزہ داروں کی دعاؤں کو قبول کرنا، اللہ تعالیٰ کا اپنے روزے دار بندوں کی وجہ سے ملائکہ پر فخر فرمانا، روزے کا گناہوں اور جہنم سے ڈھال بننا، رمضان میں ایک نفل کا ثواب فرض کے برابر اور ایک فرض کا ثواب عام دنوں کے اعتبار سے 70 فرائض کے برابر ہونا، اسی طرح عام عبادات میں ایک عمل کا ثواب 10 گنا سے لے کر 700 تک، اور خاص طور پر شب قدر کی عبادت کا ثواب 1000 مہینوں سے افضل اور زائد ملنا۔ لیکن روزے کے لیے اللہ تعالیٰ کا یہ فرمانا کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا اجر دوں گا، اور دوسری روایات میں ہے کہ میں خود روزے کی جزا ہوں، یعنی میں روزہ دار کا بن جاتا ہوں، اب وہ جو چاہے گا میں اس کو عطا کر دوں گا۔ ایک حدیث میں ہے کہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں فرمایا، جب رمضان کی پہلی رات ہوتی ہے تو آسمان کے تمام دروازے کھول دیے جاتے ہیں، پھر ان میں سے کوئی دروازہ آخر رمضان تک بند نہیں کیا جاتا، اور جو مومن یعنی کہ بندہ اس رمضان کی رات میں نماز پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے ہر سجدے کے بدلے میں 1500 نیکیاں عطا فرماتا ہے، اور اس کے لیے جنت میں سرخ یاقوت کا ایک گھر بناتے ہیں جس کے 60,000 دروازے ہوتے ہیں۔ ان میں سے ہر دروازے کے اندر ایک سونے کا محل ہے جو سرخ یاقوت سے مزین کیا گیا ہے۔ پھر مومن
جب رمضان کے پہلے دن روزہ رکھتا ہے تو اس کے گزشتہ گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، اور ہر دن فجر کی نماز سے سورج غروب ہونے تک 70,000 فرشتے اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ اور رمضان میں خواہ دن ہو یا رات، وہ جو بھی سجدہ کرتا ہے اس کے بدلے میں اس کے لیے جنت میں ایک ایسا درخت لگ جاتا ہے جس کے سائے کے نیچے ایک گھڑ سوار 500 سال تک دوڑ سکتا ہے۔ اسی طرح روزہ دار کو 2 خوشیوں کا ملنا، ایک افطار کے وقت کی خوشی کہ اللہ تعالیٰ نے روزے جیسی عظیم عبادت کی توفیق عطا فرمائی، اور ایک خوشی اللہ تعالیٰ سے ملاقات کی ہوگی انشاءاللہ۔ اسی طرح روزہ داروں کے لیے جنت کے باب ریان کا مخصوص ہونا، جنت میں شراب طہور کا ملنا جس کے پینے کے بعد کبھی پیاس نہیں لگے گی، روزہ رکھنے سے صحت کا ملنا، روزے دار کے لیے قیامت کے دن سفارش کرنا، خیر کے کام کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ کی منادی کی طرف سے مزید اعمال خیر کی ترغیب دینا، رمضان کی پہلی رات میں اللہ تعالیٰ کا اپنے بندوں پر نظر رحمت کرنا، اور جس پر اللہ تعالیٰ کی نظر رحمت ہو گئی اس کو کبھی عذاب کا نہ ملنا، ہر دن 10 لاکھ لوگوں کا جہنم سے آزاد ہونا، اور ایک روایت میں 60,000 کا آزاد ہونا، اور رمضان کی آخری رات میں پورے مہینے کے برابر آزاد شدہ لوگوں کی تعداد کے برابر لوگوں کا جہنم سے آزاد کیا جانا، رب العالمین کا فرشتوں سے ان کے اجر کے بارے میں دریافت کرنا، اور فرشتوں کو ان روزہ داروں کی بخشش پر گواہ بنانا، آسمان کے دروازوں کا کھلنا، رمضان کی ہر رات میں اللہ تعالیٰ کے منادی کا اللہ تعالیٰ کی جانب سے یہ ندا لگانا کہ ہے کوئی سوال کرنے والا کہ میں اس کا سوال پورا کر دوں، ہے کوئی اپنے گناہوں سے توبہ کرنے والا کہ میں اس کی توبہ قبول کروں، ہے کوئی بخشش مانگنے والا کہ میں اس کو بخش دوں، ہے کوئی دعا کرنے والا کہ میں اس کی دعا کو قبول کروں۔ شب قدر میں فرشتوں کا عبادت میں مصروف لوگوں سے مصافحہ کرنا، ان کی دعاؤں پر فرشتوں کا آمین کہنا، ہر رات دن میں روزہ دار کی ایک دعا کا قبول ہونا، یہ تمام وہ انعامات ہیں جو اللہ تعالیٰ روزہ رکھنے والوں کو روزہ کی بنا پر عطا فرماتے ہیں۔ روزہ رکھنے کی بنا پر اتنے انعامات ملنے کے باوجود اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو روزہ کی فرضیت کے بارے میں بڑے محبانہ، شفیقانہ اور حکیمانہ انداز میں فرمایا، جس کا ترجمہ ہے: اے ایمان والو، فرض کیا گیا تم پر روزہ جیسے کہ فرض کیا گیا تھا تم سے اگلوں پر، تاکہ تم پرہیزگار ہو جاؤ۔ یعنی یہ روزہ صرف تم پر فرض نہیں ہوا بلکہ تم سے پہلے لوگوں پر بھی فرض کیا گیا، اور یہ روزہ اس لیے فرض کیا گیا تاکہ تم متقی بن جاؤ، اور یہ چند دنوں کی بات ہے، لیکن اس میں بھی مریض اور مسافر کو اجازت ہے کہ وہ بعد میں اس کو قضا کر سکتے ہیں، اور جو لوگ روزہ کی طاقت نہیں رکھتے، بڑھاپے وغیرہ کی بنا پر، وہ فدیہ دے دیا کریں۔ یہ کتنا شفقت، محبت اور پیار بھرا انداز ہے اور خطاب ہے جو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے لیے اختیار فرماتے ہیں۔ روزے کے روحانی اور جسمانی فوائد اور اس کی حکمتیں بیان کرتے ہوئے حضرت مولانا سید زوار حسین شاہ صاحب بیان کرتے ہیں، روزہ رکھنے میں بہت سی حکمتیں اور فوائد ہیں جن سے روزے کی اہمیت پر روشنی پڑتی ہے۔ ایک حکمت یہ ہے کہ روزہ رکھنے سے انسان کو اپنی عاجزی اور مسکینی اور خدا تعالیٰ کی عظمت اور جلال اور اس کی قدرت کاملہ پر نظر پڑتی ہے، اور اس کی بندگی اور فرما برداری کی صفت پیدا ہوتی ہے۔ روزے کی برکت سے چشم بصیرت کھلتی ہے اور دین کی سمجھ میں ترقی ہوتی ہے۔ روزہ کی حالت میں فرشتوں کی صفات ملکیہ سے متصف ہوتا ہے، اور اس کی برکت سے انسان کو ملائکہ الہی کے ساتھ قرب حاصل ہوتا ہے۔ روزہ کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری کا موقع ملتا ہے، درندگی اور چوپالیوں والی صفت سے دوری حاصل ہوتی ہے، اور انسان ہمدردی کا جذبہ دل میں پیدا کرتا ہے، کیونکہ جب تک کسی شخص نے بھوک اور پیاس کی تکلیف کو محسوس ہی نہ کیا ہو، وہ بھوکوں اور پیاسوں کی حالت سے کس طرح واقف ہو سکتا ہے؟ جو شخص بھوک اور پیاس کی مشقت سے واقف نہ ہو، وہ رزاق مطلق کی نعمتوں کا شکر حقیقی طور پر ادا نہیں کر سکتا، اگرچہ زبان سے شکر کے الفاظ ادا کرتا رہے۔ جب تک کسی کے بینے میں بھوک اور پیاس کا اثر اور اس کے رگ و ریشہ میں ضعف اور ناتوانی کا احساس نہ ہو،
اس کو اللہ تعالیٰ کی ان نعمتوں کی قدر ہی نہیں ہوتی جو اس کی بھوک اور پیاس کو دور کرتی اور کمزوری کو زائل کرتی ہے۔ اسی لیے وہ ان خداوندی نعمتوں کا کما حق شکر بھی ادا نہیں کر سکتا۔ روزہ انسان کے لیے ایک روحانی غذا ہے جو دوسرے جہان یعنی آخرت میں انسان کو ایک غذا کا کام دے گا۔ جن لوگوں نے اس دنیا میں روزے نہیں رکھے وہ اس جہان میں بھوکے پیاسے ہوں گے اور ان پر آخرت میں روحانی افلاس ظاہر ہوگا، کیونکہ انہوں نے اپنے ساتھ اپنا زاد راہ نہیں لیا۔ روزے کی اہمیت یہ بھی ہے کہ یہ بلغمی امراض اور رطوبات فضلیہ کو جسم سے زائل کر دیتا ہے۔ روزے میں صبر اور برداشت کرنے کی عادت ہو جاتی ہے۔ ریگستان یا بیابانی سفر میں اگر اتفاق سے غذا یا پانی میسر نہ آئے تو روزے کا عادی شخص اس فاقے کو برداشت کر سکتا ہے، بخلاف زیادہ کھانے والے شخص کے جو فاقے کو زیادہ دیر تک برداشت نہ کر کے تھوڑے عرصے میں موت کے منہ میں پہنچ جاتا ہے۔ ان سب مصلحتوں اور حکمتوں کے باوجود روزے کی ایک بہت بڑی اہمیت اور ایک خاص حکمت یہ ہے کہ روزہ اللہ تعالیٰ کی محبت کا ایک بہت ہی بڑا نشان ہے۔ جس طرح کوئی شخص کسی کی محبت میں سرشار ہو کر کھانا پینا چھوڑ دیتا ہے اور میاں بیوی کے تعلقات بھی اس کو بھول جاتے ہیں، اس طرح روزہ دار بھی اللہ تعالیٰ کی محبت میں سرشار ہو کر اسی حالت میں کا اظہار کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کے لیے روزہ رکھنا جائز نہیں ہے۔ مسلمانوں کو چاہیے کہ ان ایام کی قدر کریں، اخلاص اور محض اللہ تعالیٰ کی رضا کے حصول کے لیے روزہ رکھیں۔ روزے کو جھوٹی باتوں، تمام گناہوں اور ریاکاری سے محفوظ رکھیں، ورنہ روزے کے ثواب سے محرومی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ کتنے روزہ رکھنے والے ایسے ہیں جنہیں سوائے بھوک یا پیاسا رہنے کے کچھ حاصل نہ ہوگا، اور کتنے قیام کرنے والے ایسے ہیں کہ سوائے مشقت کے انہیں کچھ حاصل نہ ہوگا۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، یعنی جس نے رمضان کا روزہ رکھا اور اس کی حدود کو پہنچا اور روزوں کا ہر اعتبار سے تحفظ کیا، اللہ تعالیٰ ایسے روزے کو گزشتہ گناہوں کے لیے کفارہ بنا دیں گے۔ مسلمان خواہ مرد ہو یا عورتیں بغیر شرعی عذر کے کسی روزے کی قضا نہ کریں، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یعنی جس نے رمضان کا ایک روزہ بغیر کسی رخصت اور بیماری کے چھوڑ دیا، ساری زندگی وہ روزہ رکھتا رہے، اس کے روزوں کا ثواب وہ اسے نہیں مل سکتا۔ روزہ خواہ فرض ہو یا نفل، اس پہ کوئی ایسی خاص بات تو ضرور ہے نا کہ جس کی بنا پر آپ بار بار اس کی تاکید فرما رہے ہیں اور فرماتے ہیں کہ اس کی مثل اور اس کے برابر کوئی عبادت نہیں۔ جیسا کہ حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، مجھے کوئی ایسا عمل بتلائیے جس کی بنا پر مجھے جنت کا داخلہ مل جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روزوں کو لازم پکڑو، ان کے برابر کوئی عمل نہیں ہو سکتا۔ صحابی فرماتے ہیں، میں نے دوبارہ بارہ یہی سوال کیا، آپ نے ہر مرتبہ یہی فرمایا کہ روزوں کو لازم پکڑو، اس کے برابر کوئی عمل نہیں ہو سکتا۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ نے اس پر ایسا عمل کر کے دکھایا کہ رمضان کے فرض روزوں کی بجا آوری کو تو کرتے تھے، لیکن نفلی روزوں کو بھی ساری زندگی انہوں نے کبھی نہ چھوڑا، ان کا اہتمام کیا۔ ان کے گھر سے دن کو کبھی بھی دھواں اٹھتا ہوا نظر نہیں آیا، سوائے ان دنوں کے جب کوئی مہمان ان کے گھر آ جاتا۔ اس لیے فرمایا گیا کہ رمضان المبارک کی برکتوں اور رحمتوں سے جو محروم رہا وہ تمام خوبیوں اور بھلائیوں سے محروم رہا۔ رمضان المبارک کو قرآن کریم کے ساتھ ایک خاص تعلق ہے۔ ہر مسلمان کو چاہیے کہ رمضان المبارک میں زیادہ سے زیادہ قرآن کریم کی تلاوت کرے، دعاؤں کا اہتمام کیا جائے، صدقہ اور خیرات کی کثرت کی جائے، اپنے ملازم اور نوکروں سے کام میں تخفیف کی جائے، لا الہ الا اللہ کا ورد رکھا جائے، استغفار کا معمول بنا لیا جائے، جنت کی طلب ہو اور جہنم سے آزادی کی دعائیں کی جائیں۔ ناظرین، رمضان میں فرشتے ہمارے گھروں میں کیوں آتے ہیں اور آ کر لوگوں سے کیا کہتے ہیں، اور وہ فرشتے اللہ تعالیٰ سے کیا عرض کرتے ہیں؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، رات اور دن میں فرشتوں کی ذمہ داریاں بدلتی رہتی ہیں، اور فجر اور عصر کی نمازوں میں
ان کی ڈیوٹی پر آنے والوں اور جانے والے فرشتوں کا اجتماع ہوتا ہے۔ پھر تمہارے رات والے فرشتے جب اوپر چڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان سے پوچھتا ہے، حالانکہ وہ تو ان سے بہت زیادہ اپنے بندوں کے متعلق جانتا ہے، کہ میرے بندوں کو تم نے کس حال میں چھوڑا؟ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے جب انہیں چھوڑا تو وہ فجر کی نماز پڑھ رہے تھے، اور جب ہم ان کے پاس گئے تب بھی وہ عصر کی نماز پڑھ رہے تھے۔ فرشتوں سے وہ فرشتے مراد ہیں جو انسان کے اعمال لکھتے ہیں۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ رات اور دن ذمہ داری ادا کرنے والے فرشتوں کی ڈیوٹیوں میں تبدیلی آتی ہے، اور اس اوقات کو عبادت کے اوقات میں مقرر کرنا بندوں پر اللہ تعالیٰ کے خاص لطف اور کرم کا مظہر اور اعزاز ہے، کیونکہ یہ فرشتے اللہ تعالیٰ کے ہاں انسانوں کے لیے صبح اور شام خیر اور فرما برداری جس کا وہ مشاہدہ کرتے ہیں پر ہونے کی گواہی دیتے ہیں۔ علامہ بدر الدین عینی رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کے فوائد میں فرماتے ہیں، اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ نماز اعلیٰ عبادت ہے، اور فجر اور عصر کی نماز ان کے اوقات کی شان اور عظمت دیگر نمازوں اور ان کے اوقات کی بنسبت زیادہ ہے، اور چونکہ عصر کی نماز کا وقت دنیاوی مشغولیت کا وقت ہے، اس لیے اس حدیث میں اس کی پابندی کا خیال رکھنے کی ترغیب دی گئی ہے۔ اگر عورت رمضان المبارک سے حقیقی فائدہ اٹھائے اور یہی حقیقی روزہ رکھے، وہ نماز، تلاوت قرآن اور ذکر الہی کی جانب متوجہ ہو اور غیر اہم امور سے کنارہ کشی اختیار کر لے، تو پورا گھر رمضان میں فیض اٹھائے گا۔ خاص طور پر آج کے زمانے میں جب عورت کو رمضان میں طرح طرح کے کھانے بنانے، مشروبات تیار کرنے اور نیند پوری کرنے میں مشغول کر دیا گیا ہے، اور کب ہی ایسے ہوتا ہے کہ اس کی زندگی میں شب و روز موبائل، ٹیلی ویژن اور انٹرنیٹ کی مشغولیات سے پاک ہو۔ آج کل کتنی خواتین ہیں جو راتوں کو قیام اللیل کا اہتمام کرتی ہوں، یا قرآن کریم کی تلاوت کا اہتمام کریں، یا اس مہینے میں علم حاصل کرنے کے لیے گہرائی میں سوچیں، اور رمضان المبارک کی خیر کو زیادہ سے زیادہ جمع کرنے کا شوق رکھیں۔ جس دن مسلمان عورت نے اس کی ابتدا کر لی اور آگے بڑھ کر اس کی حرص دکھائی، تو یوں جانیے کہ اسی دن اس نے مردہ ہوتی ہوئی اسلامی حیات میں زندگی کی روح پھونک دی، اور ہر مسلمان عورت جو اپنے مقام پر ایسی خیر کو شروع کرتی ہے، وہ ایسے ہی ہے جیسے اس نے کسی سنت حسنہ کو جاری کر دیا۔ اس پر اسے اپنا اجر بھی ملے گا، اور ان سب کا اجر بھی جو اس پر عمل کریں گے۔ ناظرین، لیکن 3 عورتیں ایسی ہیں جو روزہ رکھ کر بھی اس کے ثواب سے محروم رہ جائیں گی۔ نمبر 1، بد اخلاق عورت، جو عورت اپنی زبان سے دوسرے مسلمان کو تکلیف پہنچائے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بہترین مسلمان وہ ہے جس کی زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ ہوگا، جس کے اخلاق سب سے اچھے ہوں گے۔ نمبر 2، جو عورت اپنے شوہر کی ناشکری کرتی ہے، ان کی نافرمانی کرتی ہے۔ نمبر 3، بے پردہ عورت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو عورت پردہ نہیں کرتی وہ جنت تو کیا اس کی خوشبو بھی نہیں پائے گی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں رمضان المبارک جیسے سعید لمحات اور اوقات عبادت میں گزارنے اور اس کے تمام انعامات، برکات اور فضائل حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین، کمنٹ سیکشن میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کیجیے گا۔ ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر کے جائیے گا۔ اللہ حافظ۔